الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام عليك يا سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد في شأن حبيبه مخبرا عامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تو تمام دوستوں کا پڑھی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلہ وصحبہ یا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب خلاق کائنات کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و عنایت کے ساتھ ہم ایک دفعہ پھر اس کی بارگاہ کے اندر حاضر ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارا یہاں آنا، گفتگو کو سماعت کرنا، رب خلاق کائنات کے کلام کو سماعت کرنا، ہمارا اٹھنا بیٹھنا معتدل طریقے کے ساتھ اور سننا سنانا پڑھنا پڑھانا اور سن کر سنانا کرنا مہربانی خالق اپنی بارگاہ عظیم کے اندر مقبول منظور فرمائے. کہو آمین. تو عزیزان گرامی قدر، کیونکہ وقت بھی پیچھے کم رہ گیا، آج میری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے حق چار یار، جن میں یعنی خلفائے راشدین، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عزیزان گرامی قدر، یہ جو میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ کریمہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس آیہ کریمہ کے اندر رب خلاق کائنات کا فرمان علی شان ہے. مہربانی کو خالق ارشاد فرماتا ہے کہ محمد رسول اللہ، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور وہ جو ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار، وہ بڑے سخت ہیں کفار پر، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے رحم دل ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں. تراہم، اور تو ان کو دیکھے گا، رکعاً، رکوع کی حالت میں، سجدہ سجدہ کرتے ہوئے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یبتغون تلاش کرتے ہیں
اللہ کا فضل، اللہ سے اپنا فضل مانگتے ہیں، رضوان اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں۔ سیماہم فی وجوہہم، ان کے چہروں سے جو اثرات ظاہر ہوتے ہیں، من اثر السجود، وہ سجدے کے اثر جو ہیں ان کے چہروں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اس میں عزیز دوستو محمد لفظ جو ہے، محمد میم ہا میم دال، تھوڑی سی وضاحت کرتا چلو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے جس کی بار بار تعریف کی جائے، یعنی تعریف کیا گیا، جس کی بار بار تعریف کی جائے اسے محمد کہتے ہیں۔ اور زمین پہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، یعنی آپ کی تعریف جو ہے وہ کی جاتی ہے، اور آسمانوں پہ آپ کا نام احمد، یعنی وہاں آپ تعریف کرتے ہیں رب خلاق کائنات کی، اس لیے آپ کا نام آسمانوں پہ احمد اور زمین پہ محمد ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو رسول اللہ ہی یہ اس کی خبر ہے۔ اور اس کے بعد والذین معہ، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، اشداء یہ بھی اس کی خبر ہے، رحماء بینہم یہ خبر ثانی ہے، رکعا سجدا یہ دونوں حال ہیں، اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کی جستجو میں لگے رہتے ہیں، یہ جملہ مستانفہ ہے۔ سیماہم یہ مبتدا ہے، فی وجوہہم اس کی خبر، اور وہ ایک نور ہے جس سے آخرت میں وہ پہچانے جائیں گے۔ من آثار السجود یہ خبر کے متعلق کائنہ کے ضمیر سے یہ جو ہے یہ حال مراد دیا گیا ہے، جو خبر کی طرف جو ہے وہ لوٹ رہی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس کے بعد معہ پھر تھوڑی سی وضاحت کرتا چلوں۔ والذین معہ اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، ان سے کیا مراد ہے؟ ان سے مراد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ اول ہوئے، خلیفۃ الرسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید کے اندر آتا ہے، سمجھا رہے ہیں، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار ویقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے اور وہ کہہ رہے تھے اپنے دوست سے لا تحزن غم نہ کر، ان اللہ معنا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام دریا کی طرف تشریف لے گئے، فرعون کی قوم پیچھے تھی، فرعون کی قوم جو تھی وہ پیچھے چڑھی ہوئی تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ معی، بے شک اللہ میرے ساتھ ہے۔ اور ہماری امت کی فضیلت دیکھیے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ہیں، تو سرکار فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ادھر ہمارے ساتھ ہے، ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ان اللہ معی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ تو امت محمدیہ کی دوستوں کتنی فضیلت ہے۔ تو اشداء لفظ اشداء جو ہے، اشداء یہ کنایہ ہے، بہت سخت ہیں، علی الکفار، کفار پر یہ بڑے سخت ہیں۔ یہ کنایہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ اور اس کے بعد رحماء بینہم، آپ بڑے رحم دل ہیں آپس میں، بینہم آپس میں بڑے رحم دل ہیں۔ یہ اشارہ جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے. اور اس کے بعد پھر اشارہ ہے کہ رکعا وسجدا، یعنی وہ رکوع کرتے ہیں اور سجود کرتے ہیں. یہ حضرت علی سے یعنی کہ آج ان کی ہستی اور ازواج میں نیز تو فنا کر دی تھی. رکعا وسجدا، رکوع کرنا اور سجود کرنا، یہ جو کنایہ ہے، اشارہ ہے، یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کی طرف ہے. تو عزیزان گرامی قدر، آج جس عنوان پہ میں گفتگو کرنے والا ہوں، میری گفتگو کا عنوان جو ہے حق جاریات. ہم میں سے بعض لوگ جو ہیں، بعض فرقے خلافت راشدہ دور کے اندر، خلافت راشدہ کے اندر ان کا یہ نصب العین ہے. بعض فرقوں کا ان کا یہ مقصد ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا جو ہیں، آپ چوتھے خلیفہ ہیں اور آپ کو پہلے خلیفہ ہونا چاہیے تھا. یہ ہمارے بعض فرقوں کا یہ اصرار کرتے ہیں. لیکن دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یہ ترمذی پاک کی حدیث شریف ہے، صفحہ نمبر 213، سرکار حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا آپ ہی روایت کرتے ہیں. روایت بھی آپ کی طرف سے ہے. فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ سب سے پہلے دیکھیے ترتیب جو ہے، خلافت کی ترتیب سرکار نے کیسے دی. اور یہ جو زبان معجز کھولے کہ پہلے حضرت علی المرتضیٰ کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا، زبان رسالت سے نکلے ہوئے الفاظ، وما ينطق عن الهوى، کہ سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں بولتے ہیں تو اللہ کی رضا سے بولتے ہیں. کیونکہ جو آپ کی زبان مبارک ہے وہ لسان اللہ والی زبان ہے، اور ید اللہ والے آپ کے ہاتھ ہیں. آپ کی زبان سوائے حق کے کچھ نہیں بولتی، اور جو حق پرست ہے وہ حق کو مانتے ہیں. سرکار کی زبان کو مانتے ہیں، جو حق پرست نہیں وہ حرکت نہیں مانتے. اس لیے فرمایا کہ سب سے پہلے سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مجمع کے اندر، صحابہ کرام کا مجمع تھا، اس مجمع کے اندر آپ نے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا. سنیے آپ کا ذرا بیان سرکار کیا فرماتے ہیں. سب سے پہلے آپ نے فرمایا کہ رحم اللہ، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رب خلاق کائنات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے کہ فرمایا کہ ذبح جانی یہ بناتا ہوں، ذبح جانی میری زوجیت میں تھی، ابنتا ہوں آپ نے اپنی بیٹی، یعنی ذبح جانی ابنتا ہوں آپ نے اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کیا. اور پھر فرمایا حملانی الی دار الہجرہ، اور پھر مجھے اٹھایا دار ہجرت کی طرف. جب آپ ہجرت کر کے مکہ پاک سے مدینہ کی طرف تشریف لے گئے دوستو، تو پہاڑوں کا خطرناک رستہ، جہاں اپنے آپ کو لے کر چلنا بڑا مشکل اور دشوار گزار رستوں سے بہت مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو لے کر چلنا. لیکن سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حملانی، مجھے اٹھایا الی دار الہجرہ، آپ نے اپنے کندھوں پہ سوار کر کے مجھے اٹھا کے آپ مجھے دار ہجرت کی طرف لے گئے. یہ دوسرا وصف بیان فرما دیا. اور پھر فرمایا کہ آتا کا بلال من مال ہی، آتا کا بلال من مال ہی، اور اپنے مال میں سے حضرت سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا.
کیونکہ غلاموں میں حضرت سیدنا حضرت بلال حبشی کی بڑی شان ہے. غلاموں میں سے حضرت سیدنا بلال حبشی کو خریدا امیہ کی طرف سے. یعنی 3 وصف اللہ کے نبی نے سب سے پہلے ترتیب کے لحاظ سے بیان فرما دیے. کیا کون سے؟ رحمہ اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ ذبح جانی ابن ابو اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کیا اور حملانی الی دار الہجرت اور مجھے اٹھایا دار ہجرت کی طرف. اور پھر فرمایا کہ آتا کا اور بلال میں مال ہی اپنے مال میں سے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خریدا. یہ ہے 3 وصف. سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان فرمایا. دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ رحم اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ رحم کرے اللہ عمر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ فرمایا کہ یقول الحق آپ ہمیشہ حق بولتے ہیں. وَإِنْ كَانَ مُرًّا آپ ہمیشہ حق بولتے ہیں. وَإِنْ كَانَ مُرًّا اگر چاہے جتنا ہی کڑوا ہو، چاہے جتنا ہی کڑوا ہو، جتنی ہی قیمت آپ کو اٹھانی پڑے، آپ ہمیشہ حق ہی بولتے ہیں. یقول الحق اور آپ ہمیشہ حق بولتے ہیں. وَإِنْ كَانَ مُرًّا چاہے جتنا بھی کڑوا ہو. اور پھر فرمایا کہ ذَلَكَ الْحَقُّ وَمَالُ الصِّدِيقِ یہ دوسرا وصف جو ہے چاہے جتنی بھی قیمت چکانی پڑے آپ ہمیشہ حق بولتے ہیں. حق کے سوا حق بولنے کے سوا آپ رہ ہی نہیں سکتے. اور تیسرے نمبر پہ فرمایا رحم اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے عثمان حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تستحی الملائکہ کہ ملائکہ جو ہیں وہ بھی آپ کے حیا سے شرماتے ہیں. ملائکہ فرشتے جو ہیں وہ بھی حیا کرتے ہیں، وہ بھی شرماتے ہیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو ہے وہ آپ کے متعلق مشہور ہے نا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بند غسل خانے کے اندر بھی تہمت باندھ کر نہایا کرتے تھے. آپ کا حیا جو ہے کامل الحیا تھے، آپ کا حیا مشہور ہے، اس لیے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں آپ کا. اور اس کے بعد فرمایا کہ چوتھے نمبر پہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا مطلب فرماتے رحم اللہ کو علی اللہ تعالیٰ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا پر رحم فرمایا کہ اللہم عادل الحق ماہو حیثو دارا ماہو حیثو دارا. اللہ تعالیٰ رحم فرمائے. یعنی دعا بھی فرما دی، دورے انداز کے اندر دعا فرما دی کہ رب کائنات کے کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا پر رحم فرمائے. اور فرمایا کہ اے اللہ پھیر دے حق کو جہاں یہ پھرے، کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ یہ فتنوں کا دور ہوگا، آخری زمانہ حضرت علی المرتضیٰ کا. تو اس لیے فرمایا دورے انداز کے اندر دعا بھی فرما دی. آپ نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا کوئی وصف بیان نہیں فرمایا، دور انداز کے اندر دعا فرما دی کہ اللہ ان کو اس کی طرف پھیر دے جس طرف حق ہو، یعنی حق کی طرف حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو پھیر دے. تو یہ ترتیب، جو ترتیب دوستو خلافت کی ہے وہی ترتیب ان کی فضیلت کی بھی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ سب سے پہلے آپ نے ان کا صحابہ کے بڑے مجمع کے اندر آپ نے ذکر فرما دیا. فرمایا کہ رحم اللہ تعالیٰ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ذبح جانی ابن ابو اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کیا اور حملانی الی دار الہجرہ اور مجھے اٹھایا دار ہجرت کی طرف. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ آتا کا بلال میں مال ہی اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے مال میں سے خرید کر اس کو ادا کیا. یعنی جو ترتیب خلافت کی ہے وہی ترتیب ان کی فضیلت کی ہے. یعنی آپ نے دیکھیے کہ سب سے پہلے ذرا مائنڈ کو ذرا دل کی آنکھوں کے ساتھ سمجھیے بات کو.
یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا نمبر ہونا چاہیے، یہ ترتیب جو ہے، اس ترتیب کی رجسٹریشن جو ہے وہ دربار رسالت سے ملی ہے چاروں یاروں کو، کوئی انگریز کے دربار سے نہیں ملی، اور جن سے ہمیں یہ ترتیب ملی ہے اسی ترتیب کے لحاظ سے ان کی فضیلت بھی ہے، اسی ترتیب کے لحاظ سے آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 اوصاف بیان فرما دیے، اور اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ متعلق فرمایا کہ رحم اللہ تعالیٰ حضرت عمر، اللہ تعالیٰ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائے کہ وہ یقول الحق، آپ ہمیشہ حق بولتے ہیں، پہلے کہا مرہ اگر وہ چاہے کڑوا ہی ہو، آپ کو کتنی ہی قیمت ادا کرنی پڑے، چکانی پڑے، آپ ہمیشہ حق بولتے ہیں۔ اور پھر تیسرے نمبر پر فرما دیا حضرت عثمان غنی کے متعلق، فرمایا کہ آپ سے تستحی الملائکہ، ملائکہ جو ہے وہ بھی آپ کے حیا سے آپ کا حیا کرتے ہیں، وہ بھی شرماتے ہیں۔ اور پھر حضرت علی المرتضیٰ کو 2 انداز کے اندر ان کا ایک وصف جو حضرت عثمان غنی کا بیان فرما دیا، اور آخر میں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کے حق میں 2 انداز کے اندر دعا کرتے ہیں کہ جدھر میرا علی ہو ادھر حق ہو، ادھر میرے علی کو حق کی طرف پھیر دے۔ عزیزان گرامی قدر، یہی جس ترتیب سے رب خلاق کائنات کے محمد علیہ السلام نے جو ترتیب لگائی خلاف کے راستہ کی، ان کی فضیلت بھی اسی ترتیب سے ہے۔ پہلے نمبر پہ حضرت ابوبکر صدیق، دوسرے نمبر پہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے نمبر پہ حضرت عثمان غنی، چوتھے نمبر پہ حضرت علی المرتضیٰ شریف کا۔ تو حدیث پاک کے اندر ملتا ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی شخص نے کچھ قرضہ لینا تھا، وہ آپ بارگاہ رسالت کے اندر حاضر ہوا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام بسط ادب و احترام معروف کرنے کے بعد حاضر ہوا، عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے کچھ پیسے میرے آپ کی طرف ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ صبح آنا اور لے جانا۔ بڑی غور طلب بات ہے، ذرا خیال سے سنیے گا۔ فرمایا کہ صبح آ کر لے جانا۔ تو حضرت علی المرتضیٰ واپس پلٹ پڑا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا باہر کھڑے ہیں۔ اس آدمی کی آپ سے ملاقات ہوئی، آپ نے پوچھا کہ تو کدھر گیا تھا؟ کہنے لگا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیسے لینے گیا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ وہ کہنے لگا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ صبح آ کے لے جائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے فرمایا کہ ایسے کر پھر جا اور پھر پوچھ کے آ، اگر آپ صبح نہ ملے تو پھر میں کس سے لوں گا پیسے؟ وہ شخص پلٹ کے واپس جاتا ہے بارگاہ رسالت کے اندر، اور بسط ادب و احترام معروض ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ صبح نہ ہوئے تو پھر میں یہ قرض جو ہے کس سے لوں گا؟ آپ نے فرمایا کہ میرے صدیق سے۔ سبحان اللہ، میرے صدیق سے۔ آپ نے وہی فیصلہ فرما دیا خلافت کا، میرے صدیق سے لے لینا۔ اور وہ شخص پھر پلٹا، حضرت علی المرتضیٰ پھر باہر کھڑے، فرمایا کہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہنے لگا کہ میں نے عرض کیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میرے صدیق سے لے لینا۔ حضرت علی فرماتے ہیں جب پھر پوچھ گیا، اگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ہو تو پھر میں کیا کروں؟ پھر پلٹا، سرکار نے فرمایا تو پھر آ گیا، کہنے لگا کہ اگر صبح مجھے حضرت علی، حضرت عمر فاروق نہ ملے تو پھر میں کس سے لوں؟ فرمایا کہ حضرت عمر فاروق، فرمایا کہ نہ ملے تو پھر کس سے لوں؟ فرمایا کہ حضرت عمر سے لے، میرے عمر کس سے لے لینا؟ پھر گیا، حضرت علی المرتضیٰ نے پوچھا کہ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ اس نے کہا کہ فرماتے ہیں کہ میرے عمر سے لے لینا، اگر ابوبکر صدیق نہ ملے، ان کی عدم موجودگی ہو، نہ ملے تو ان سے لے لینا۔ پھر واپس کر دیا کہ جب پوچھ کے آ، حضرت عمر فاروق بھی نہ ملے تو فرمایا کہ میرے عثمان سے لے لینا۔ اور پھر فرمایا کہ اگر حضرت عثمان بھی نہ ملے، پوچھ گیا تو پھر میں کس سے لوں؟ پھر واپس ہوئے اور فرمایا
کہ سرکار کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اگر وہ نہ ملے حضرت عثمان غنی تو پھر کیسے لو؟ کہنا کہ اس سے لے لینا، سرکار فرماتے ہیں اس سے لینا جو باہر کھڑا ہو کے آپ کو اندر بھیج رہا ہے، جو باہر کھڑا ہو کے آپ کو اندر میری طرف بار بار بھیج رہا ہے، اس سے لے لینا۔ تو عزیزان گرامی قدر، ان دو حدیثوں سے معلوم ہو گیا کہ یہ جو لوگ اس پرفتن دور کے اندر خلافت راشدہ کے اندر پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو دمادم مست کلندر علی کا پہلا نمبر، کیا وہ جو لسان اللہ والی زبان سے نکلتا ہے کیا وہ حق نہیں؟ اگر اس زبان سے نکلا ہوا ہم حق نہ مانے تو ہمارے ایمان کے اندر شک ہے، ہماری مسلمانی کے اندر فرق ہے، ہم مسلمان نہیں۔ یہ جو ترتیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دی، اس ترتیب کے اندر ان خلفاء راشدین میں سے ان کی فضیلت بھی اسی ترتیب کے لحاظ سے ہے۔ یہ رجسٹریشن جو ہے ان کی خلافت والی کی عام دربار سے نہیں ملی، یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہر سے ملی ہے، اور اس زبان سے جو نکلتا ہے حق نکلتا ہے، جو بھی نکلتا ہے حق نکلتا ہے دوستو۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو کچھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، ہم آپ، کیونکہ جو اللہ کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ اللہ کی اطاعت کرے گا، اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو کچھ سرکار نے فرما دیا آپ کے قول مبارک کے مطابق ہم اسی پہ عمل کریں۔ اگر اسی پہ ہم عمل نہ کریں گے تو ہم دوستوں دائرہ ایمان سے خارج ہو جائیں گے۔ کیا وہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ کو پہلا خلیفہ ہونا چاہیے تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ پر ان کو یقین نہیں؟ اگر یقین ہوتا تو وہ قطعی طور پر ایسی زبان مدرس کبھی نہ کھولتے، کہ کیونکہ آپ نے جب فرما دیا، آپ نے ترتیب بدلا دی، تو اسی ترتیب کے مطابق یہ سب سے پہلے سب کا اجماع ہے، صحابہ کرام کا بھی اسی پر اجماع ہے، تابعین کا بھی اسی پر اجماع ہے، تبع تابعین کا بھی اسی پر اجماع ہے، محدثین کا بھی اسی پر اجماع ہے، مفسرین کا بھی اسی پر اجماع ہے، علماء کرام کا بھی اسی پر اجماع ہے۔ اور اجماع اسے کہتے ہیں جتنا بھی طبقہ ہو ہمارا پڑھا لکھا ہوا، ان میں ان کے اندر کسی بات پہ اختلاف نہ ہو، یعنی ان تمام کے اندر کہ اس بات پہ کسی کے اندر اختلاف نہیں، سوائے وہ گروہ جن کو آپ جانتے ہیں، ان کا ہمارا کوئی تعلق نہیں۔ تو جو یہ بات کر دے آپ کی بات پہ اتفاق نہ کرے وہ دائرہ ایمان سے خارج ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے دوستوں، وقت ختم ہو گیا، کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے جو الفاظ جو نکلے ہیں خلافت راشدہ کے متعلق، ہمیں اسی ترتیب کے ساتھ ہی رب خلاق کائنات ان کو فضیلت بھی عطا فرمائی ہے۔ اور ہمیں چاہیے، کیونکہ جتنے بھی یہ چار یار ہیں، اگر ان میں یہ بات ذہن میں رکھنا، چار یار رسول دے چار گوہر سب ایک تیرے کے چڑھے نہیں۔ پیر والے صاحب لکھتے ہیں جنہ فرق انہاں وچ کچھ جاتا وہ دونوں سرکار دے گندے، جو بھی ان میں کسی قسم کا فرق کرے گا وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ یہ سرکار دو عالم فرماتے ہیں صحابی کا نجوم، میرے صحابی جو ہیں وہ ستاروں کی مانند ہے، جو ان کی اقتداء کرے گا وہ ہدایت پا جائے گا۔ علیکم بسنتی، علیکم تم پر بسنتی، میری بھی سنت ہے، وسنت خلفاء راشدین، اور خلفاء راشدین کی بھی تم پر سنت ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ جو اللہ کے نبی کی زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ خلافت راشدہ کے متعلق آپ نے جملے ارشاد فرمائے، صحابہ کے بڑے مجمع کے اندر ہمیں انہی پر عمل کرنا چاہیے، اور کسی کی شان کے اندر گھٹانا اور بڑھانا نہیں چاہیے، ورنہ جو بھی ایسا کرے گا وہ دائرہ ایمان سے خارج ہو جائے گا۔ تو رب دعا کرتا ہوں کہ رب اللہ کی کائنات کی بارگاہ کے اندر کہ میرا مالک و خالق ہم سب کو
یہ جو میں نے گفتگو کی ہے سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔